الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربی زدنی علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا مبارکا یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے ضمائر کا بیان، جو کہ الدرس الرابع عشر ہے، یعنی 14واں سبق ضمائر کے بیان میں۔ تو آپ نے ضمیر کی تعریف پڑھی کہ ضمیر وہ ایسا اسم ہے جو کہ متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ضمیر مرفوع متصل، یعنی ایک وہ ضمیر جو کہ حالت رفعی میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں۔ یہ بھی 14 ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ضمیریں جو کہ حالت رفعی میں ہوتی ہیں اور اپنے عامل سے جدا ہوتی ہیں، جن کو ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے، یہ بھی 14 ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتی ہیں وہ ضمیریں جو کہ حالت نصبی میں ہوتی ہیں اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان ضمیروں کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے، یہ بھی 14 ہیں۔ تو کبھی یہ ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی جو ہے حرف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ دونوں مثالیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ یہ سبق ہم نے کل حل کر لیا تھا۔ اب آج ہے ہمارا ضمیر منصوب منفصل۔ کسے کہتے ہیں ضمیر منصوب منفصل؟ تو ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیریں ہیں جو کہ حالت نصبی میں ہوتی ہیں اور اپنے عامل سے جدا ہوتی ہیں۔ حالت نصبی میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حالت نصبی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمیریں مفعول کی صفت سے متصف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں آپ نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس میں جو ایاکا جو ہے، ایاکا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ ٹھیک ہے، منصوب منفصل کیسے ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایاکا، ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں جو ہے مفعول ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ نعبدو کا، نعبدو ہم عبادت کریں، نعبدو ہم عبادت کریں کا تیری، نعبدو کا یہ ادا کیا جاتا تو جملہ صحیح تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو آگے کا آ رہا ہے نا، وہ بھی ضمیر منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ضمیر منصوب کو وہاں سے ہٹا کر کے اس کو مقدم کر دیا، اور جب مقدم کیا تو اب یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ رہی۔ جب عامل سے ملی ہوئی نہ رہی تو اب اسی ضمیر کو ضمیر منصوب منفصل کہا، منفصل یعنی جدا ہو گئی، اور اسی کو جو ہے ایاکا اس طریقے سے کہا گیا، صرف کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں ایا کو بڑھایا گیا جو کہ اس کی تخصیص پر دلالت کرے، ایاکا نعبدو۔ اچھا، یہ کام کیا کیوں جاتا ہے؟ تو یہ آگے بڑی کتابوں میں چل کر کے آپ پڑھیں گے کہ یہ حصر کے معنی کو ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ تو اس میں جو ایاکا ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو کہ حالت نصبی میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی 14 ضمیریں ہیں، جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایانا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں پانچویں قسم ہے ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل، مجرور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو حالت جری میں ہو،
حالت جری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف الیہ کی صفت سے متصف ہو، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ضمیر مجرور ہوتی ہے، جو ضمیر مجرور ہوتی ہے حالت جری میں ہوتی ہے، اسی ضمیر کو ضمیر مجرور کہا جاتا ہے، اور یہ ضمیر ہمیشہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہی ہوتی ہے، اپنے عامل سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کی صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ ضمیر مجرور متصل، متصل ہی اس کی قسم ہے، منفصل اس کی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس میں مجرور جو ہے، مجرور وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو جس پر حرف جر داخل ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ جو مضاف الیہ ہے وہ بھی مجرور ہے، جیسے آپ نے کہا تھا ولدو زیدن، ٹھیک ہے، زید کا لڑکا، تو اس میں جو زیدن ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ مجرور تھا، تو اب اگر زید کی جگہ پر ضمیر آ جائے اور آپ کہیں ولدو ہو، تو یہ ضمیر کس کی جگہ میں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ میں آ رہی ہے، تو یہ ضمیر ضمیر مجرور کہلائے گی اور عامل سے ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے متصل کہلائے گی۔ اور اگر اسی ضمیر پہ حرف جر داخل ہو جائے، جیسے لہو، تو لام، یہ لام حرف جر ہے، اور اس ضمیر پر یہ حرف جر داخل ہو جائے تو اب یہ ضمیر جو ہے مجرور کی جگہ میں آ گئی، تو گویا کہ یہ ضمیر بھی مجرور ہو گئی۔ تو اسی اعتبار سے ضمیر مجرور متصل کی جو ہے دو مثالیں پیش کی ہیں انہوں نے، دو مثالیں پیش کی ہیں، ایک وہ مثال جو کہ مضاف الیہ ہونے والی صورت میں ہے، اور ایک وہ مثال کہ جس کے اوپر حرف جر داخل ہے، حالانکہ دونوں صورتوں میں یہ ضمیریں مجرور ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ولدو، ولدہو، ولدوہما، ولدوہم، ولدوہا، ولدوہما، ولدوہن، ولدوکا، ولدوکما، ولدوکم، ولدوکی، ولدوکما، ولدوکن، ولدی، ولدنا، اور کبھی حرف جر سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکی، لکم، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، ٹھیک ہے، لی، لنا، تو یہ آپ کی مکمل ضمیریں ہو گئیں۔ آئیے ایک مرتبہ ہم بورڈ پر بھی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ضمائر کا بیان تیسرے نمبر پہ ہے ہماری ضمیر منصوب منفصل، منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل، جیسے ایاکا، ایاک نعبد، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ایاکا جو ہے ایاکا، ایسے ہی ایاکا کے علاوہ تقریباً 13 ضمیر اور ہیں آپ کے، جیسے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، یہ بہت ساری ضمیریں جو آپ نے ابھی کتاب میں انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ یہ ایک مثال ہم نے دی ہے آپ کو، ایاکا، تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایاکا جو ہے آپ کے اس کے اندر ایاکا، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، منصوب منفصل، ٹھیک ہے، منصوب منفصل ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ منصوب اس لیے ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو نعبدو آ رہا ہے، نعبدو، یہ نعبدو ہے ہمارا فعل، اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے مفعول کے بیان میں، آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی وہ کبھی کبھی اپنے عامل پر مقدم ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا زیدن ضربا
وہ آپ نے پڑھا تھا خالدن ضربا زیدن، پیچھے سبق میں آپ نے مثال پڑھی تھی کہ مفعول بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے عامل پر یعنی اپنے فعل پر مقدم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی یہ نعبدو آپ کا فعل ہے، نعبدو فعل ہے، فعل، ٹھیک ہے، اور فعل جو ہے عامل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عامل بھی ہے آپ کا، اور نعبدو کے اندر ایک نحنو ضمیر ہے، نحنو ضمیر جو کہ آپ کا فاعل ہے، تو اب فعل جو کہ عامل ہے تو نعبدو فعل جو ہے گا اس نے اس کو نحنو کو اپنا فاعل بنایا، ٹھیک ہے، اب مفعول بھی کیا ہے، تو مفعول بھی یہاں پر تھا کاف ضمیر تھی، لیکن اس کو کیا کیا انہوں نے مقدم کر دیا، تو جب مقدم کر دیا تو اب فعل کے پہلے ہی آ گیا، تو اپنے عامل سے ملا ہوا نہیں ہے، یہ اپنے عامل سے ملا ہوا نہیں ہے بلکہ جدا ہے، اب گویا کہ نعبدو اس کے اندر عمل کر رہا ہے، تو اب یہ نعبدو کا معمول ہو گیا، جب یہ نعبدو کا معمول ہے تو نعبدو اس کو نصب دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے، کیا ہے، منصوب، یہ نعبدو کا مفعول باقی ہو رہا ہے اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے ایاکا منصوب ہے، اور منفصل ہے، منفصل کیوں، اس لیے کہ اپنے عامل سے جدا ہے، جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نعبدو کے بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو، تو وہاں سے اٹھا کر کے اس کو مقدم کر دیا، تو اب یہ ایاکا جو ہے یہ ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر منصوب ہے اس لیے کہ مفعول واقع ہو رہی ہے، اور منفصل ہے اس لیے کہ اپنے عامل سے جدا ہے، جدا اس طور پر ہے کہ بعد میں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو مقدم کر دیا ہے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی یہ ساری ضمیریں ہو جائیں گی آپ کی۔ حضرت ایاہو میں ان کا معنی کیا ہوگا؟ اچھا، خاص کر وہ دونوں، خاص کر وہ سب، خاص کر وہ ایک مؤنث، خاص کر وہ دو مؤنث ہیں، خاص کر وہ سب مؤنث ہیں، خاص کر تو، اس طریقے سے نا، ایاک نعبدو، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا۔ ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کی پیش کی ہیں انہوں نے، ایک پیش کی ہے مضاف الیہ والی، یہ خاص کر وہ ترجمہ ہوتا ہے، فقط وہ بھی کر سکتے ہیں نا ترجمہ؟ نہیں فقط نہیں کریں گے، ایک منٹ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ، تو اس میں پیارے اسلامی بھائیوں آپ دیکھیں ولدوہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ ہے آپ کی ضمیر مجرور متصل، کیوں ہے، اس لیے کہ ولدو آپ کا یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ، اور آپ جانتے ہیں کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ضمیر جو ہے مجرور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مجرور کس وجہ سے ہو رہی ہے، جر کون دے رہا ہے، تو مضاف، تو مضاف اس کا عامل ہے، تو یہ ہو جو ہے اپنے عامل سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی وجہ سے یہ ضمیر جو ہے مجرور ہے اس لیے کہ مضاف الیہ کی جگہ میں واقع ہو رہی ہے، اور متصل ہے اس وجہ سے کہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، تو یہ ضمیر آپ کی ضمیر مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں لہو کے اندر جو لام ہے آپ کا یہ حرف جار ہے، حرف جار، اور ظاہر سی بات ہے کہ حرف جار جس اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس اسم کو کیا کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ اسم جو ہے یعنی ضمیر جو ہے یہ مجرور ہو جائے گی، جب یہ حرف جار ہو گیا لہو تو یہ آپ کا مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ آپ کی مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور مجرور ہے پھر متصل ہے، متصل کیوں ہے، اس لیے کہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے، لام حرف جار اس کے اوپر داخل ہے، ٹھیک ہے، حالت جری میں ہے اس وجہ سے مجرور ہے، اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے اس وجہ سے متصل ہے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو، تمام اسلامی بھائی سمجھ چکے ہیں اس چیز کو، کسی کو اگر کچھ اس میں بولنا ہے تو ارشاد فرمائیں، کچھ پوچھنا ہے کسی کو۔ حضرت اس میں جو بتایا گیا ہے کہ ضمیر مجرور متصل یہ بھی دو طرح سے ہیں، ایک تو اسم سے متصل ہوتے ہیں، ایک
حرف سے، حرف جر سے، تو جی اسم وہ اس میں معرفہ ہوگا یا اس میں نکرہ یا کوئی سا بھی؟ دیکھیے خاص کر جو ہے نکرہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جب اضافت کا بیان پڑھا ہے، مضاف الیہ کا بیان، تو آپ نے وہاں پر یہ پڑھا ہے کہ مضاف الیہ اگر معرفہ ہوتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہوتا ہے تو مضاف کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر جو ہے جو مضاف ہے مضاف وہ آپ کا اس میں نکرہ ہی ہوتا ہے، کیا اس میں نکرہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن معرفہ بھی ہوتا ہے، زیدہ کہہ سکتے ہیں؟ زیدہ تو اس طریقے سے بول سکتے ہیں آپ، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا زید ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے لیے بول سکتے ہیں زیدہ یہ اس کا زید ہے، ہادہ زیدہ یہ اس کا زید ہے، اس طریقے سے بول سکتے ہیں۔ لیکن یعنی معرفہ کی اضافت کی نہیں جاتی ہے، زیادہ تر اضافت جو ہے نکرہ ہی کی جاتی ہے۔ عام طور سے بس جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ یہ جیسے مثال کے طور پر دو لڑکے ہیں اور دونوں لڑکوں کا نام زید ہے، ٹھیک ہے، اب ایک زید مثال کے طور پر آپ کا ہے اور ایک زید جو ہے انور علی بھائی کا ہے، تو اب جو ہے کسی ایک سامنے والے نے کہا کہ ہادہ زیدہ یہ ان کا زید ہے، وہادہ زیدہ کا یہ آپ کا زید ہے، تو اس طریقے سے بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ضرورت پڑتی نہیں ہے، معرفہ کی اضافت کرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اضافت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اضافت کی وجہ ہوتی ہے پہچان کرانا، اضافت کی وجہ ہوتی ہے پہچان کرانا، اور پہچان جو ہوتی ہے، پہچان اسی کی کرائی جاتی ہے جو کہ غیر معروف ہو، اور غیر معروف وہی ہوتا ہے جو کہ نکرہ ہوتا ہے، اور جو معرفہ ہوتا ہے تو وہ تو ہے ہی پہلے سے معرفہ۔ دو جی تین اگر زید ہے یا دو تین ایک ہی نام کے ہو گئے اسم ہے تو پھر وہاں پہ زیدن، وہاں پر یہ بولا جاتا ہے لمن ہادہ زیدن، یہ زید کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسے معرفہ سے بھی اسم میں کوئی قید تو نہیں لگائی ہے، کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے تو وہ اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نکرہ بھی ہو سکتا ہے، کہ صرف اس میں نکرہ ہی رہے گا؟ نکرہ ہی رہے گا، نکرہ ہی سے سمجھیں ابھی آپ، اور معرفہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں صرف 1%، باقی 99% جو ہے وہ نکرہ ہی سے مضاف الیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جو ہے کل کی وجہ سے اکثر کی وجہ سے کل کا حکم دے دیا جاتا ہے، تو اس لیے اکثر جو ہے نکرہ ہی کی اضافت ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نکرہ ہی مضاف ہوتا ہے اکثر کی وجہ سے، لیکن 1-8% ہو جاتا ہے معرفہ بھی مضاف، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، جیسے کہ آپ دیکھیں الہنا، وہ جیسے کہتے ہیں مدینہ، الہنا، اس میں الہ جو ہے نکرہ ہے، الہنا ہمارا معبود، ٹھیک ہے، تو اکثر جو ہے مضاف جو ہے نکرہ ہی ہوتا ہے۔ جی محبوب بھائی کچھ ارشاد